حافظ آباد آزاد جموں و کشمیر جنرل الیکشن 2026 کے موقع پر ضلع بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈی پی او حافظ آباد فواد احمد نے مختلف پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈیوٹی پر موجود افسران اور جوانوں کو الرٹ رہتے ہوئے ڈیوٹی انجام دینے کی ہدایت کی۔ ضلع بھر میں 300 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ حساس پولنگ اسٹیشنوں پر واک تھرو گیٹس نصب کیے گئے ہیں تاکہ جامع سیکیورٹی چیکنگ کو یقینی بنایا جا سکے۔ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعے ووٹرز کی سیکیورٹی چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ تمام حساس پولنگ اسٹیشنوں اور اہم مقامات پر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہے گی۔ پولیس اہلکار مستعدی اور پیشہ ورانہ انداز میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ انتخابی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے خصوصی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ شہری بلا خوف و خطر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس ہمہ وقت الرٹ ہے۔ حافظ آباد پولیس پرامن، شفاف اور محفوظ انتخابی ماحول کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اٹک سے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے سلسلے میں مرکزی جلوس امام بارگاہ پنجتنی اٹک شہر سے برآمد ہوا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی سید ضیاغم الطاف کی رپورٹ کے مطابق جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ مجلس اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے ممتاز عالم دین علامہ سید محمد عباس رضوی نے کہا کہ سانحہ کربلا حق کی فتح اور باطل کی شکست کی لازوال علامت ہے۔ جلوس کے راستوں پر عزاداروں کے لیے درجنوں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگائی گئی تھیں، جبکہ فوارہ چوک اٹک میں نماز ظہرین کی باجماعت ادائیگی کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ حسینہ کامل پور سیدہ میں اختتام پذیر ہوا، جہاں محکمہ صحت اور ریسکیو 1122 کے تحت ابتدائی طبی امداد بھی فراہم کی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی، ٹریفک مینجمنٹ، صفائی ستھرائی اور طبی امداد سمیت تمام ضروری انتظامات بہترین طریقے سے نبھائے گئے۔ سیالکوٹ سے ملک عمران پسروری کی رپورٹ کے مطابق آزاد جموں و کشمیر انتخابات کے سلسلے میں پسرور حلقہ LA35 میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ اس موقع پر ایم پی اے رانا محمد فیاض، پارلیمانی سیکریٹری برائے اریگیشن پنجاب نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حلقہ PP49 کے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا اور وہاں کیے گئے انتخابی انتظامات کا جائزہ لیا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA36 جموں 3 میں پولنگ کا عمل پرامن ماحول میں مکمل ہو گیا۔ ہمارے بیورو چیف افتخار کھٹانہ کی رپورٹ کے مطابق حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار احسن اسماعیل اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار احسن رضا کے درمیان سخت اور کانٹے دار مقابلہ دیکھا گیا۔ پولنگ کے دوران مختلف پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز کا رش رہا، جہاں شہریوں نے جوش و خروش سے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے پسندیدہ امیدواروں کے حق میں ووٹ کاسٹ کیے۔ پولنگ کے اختتام کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جبکہ غیر سرکاری اور سرکاری نتائج کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ صادق آباد میں احمد پور لاما کے علاقے گلشن منور میں ایک نجی اسکول پر نقاب پوش افراد کے مبینہ دھاوے اور توڑ پھوڑ کی اطلاعات ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ نمبردار سمیت 2 درجن سے زائد افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق ملزمان نے اسکول میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی، عملے کو ہراساں کیا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں نامزد افراد کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مزید تفتیش کے بعد قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران جامع شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے میجر حافظ احسان الہی کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے شہباز خیل میان والی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے اعلیٰ افسران، ضلعی و سول انتظامیہ، پولیس، دیگر سرکاری محکموں کے افسران، سول سوسائٹی کے نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں میجر حافظ احسان الہی کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر DPO میان والی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف مادر وطن کے دفاع میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے شہداء پوری قوم کا فخر ہیں۔ پوری قوم اپنے اس بہادر سپوت کو سلام پیش کرتی ہے۔ اوباڑو سے اصغر علی لاڑہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی تعلقہ اوباڑو کے صدر نذر حسین چارن اور تعلقہ جنرل سیکریٹری سید ذوالفقار علی شاہ نے گاؤں حسین بھٹو میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کی۔ یہ پروگرام نئی تنظیم سازی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر میزبان علی شیر بھٹو نے پارٹی رہنماؤں کو اجرک پیش کی۔ پروگرام میں معززین، کارکنوں اور متوقع عہدیداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
اپنے خطاب میں نظر حسین چارن اور سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے، تمام کارکن متحد ہو کر پارٹی کو مضبوط بنائیں۔ انہوں نے تنظیم کو مزید فعال بنانے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارٹی کا پیغام گھر گھر تک پہنچانے پر زور دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے پارٹی رہنماؤں کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں اجرک اڑائی۔ خیرپور رانی پور کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ، ایک شخص قتل۔ پولیس کے مطابق گاؤں قیصر شہانی میں فائرنگ سے مظہر عرف ببلو موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع پر رانی پور پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاش کو قانونی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، اس وقت کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ گھوٹکی کے چاچڑ محلہ میں موٹر سائیکل چوری کرنے والا گروہ پکڑ لیا گیا۔ شہریوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے 2 چوروں کو قابو کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق گلہ منڈی کے قریب چاچڑ محلہ میں نصیر داروگو کے بھائی آفتاب چاچڑ کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی تھی۔ علاقہ مکینوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے چوری میں ملوث اظہر اور اعجاز شیخ کو پکڑ لیا، جنہوں نے چوری کا اعتراف کیا ہے۔ ملزمان آپس میں کزن ہیں اور انہوں نے مسروقہ موٹر سائیکل مالکان کے حوالے کر دی، جس کے بعد انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ سرگودا سے موصول رپورٹ کے مطابق ڈی پی او سرگودا توقیر محمد نعیم نے تھانہ بھیرا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں تھانہ بھیرا اور تھانہ میانی کے شہریوں نے شرکت کی اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او نے شہریوں کی داد رسی کے لیے متعلقہ افسران کو فوری احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او سرگودا نے کہا کہ ان کے دفتر کے دروازے تمام شہریوں کے لیے کھلے ہیں اور عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز مقررہ اوقات میں دفاتر اور تھانوں میں موجود رہیں گے اور معاشرے سے منشیات کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ تمام پولیس افسران اور جوانوں پر شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ خیرپور سی آئی اے پولیس کی منشیات سپلائر ملزمان کے خلاف اہم کارروائی، 1 ملزم گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد، مقدمہ درج۔ سی آئی اے پولیس نے وارث گھمبیر پل پر مخفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات سپلائر ملزم ریاض احمد لغاری کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کے قبضے سے 50 پیکٹ نشہ آور سپاریاں، 15 بوریاں گٹکے میں استعمال ہونے والا چورا اور 1 کار برآمد ہوئی ہے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی خیرپور کیپٹن امیر سعود مکسی کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ انہوں نے پولیس ٹیم کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹس دینے کا اعلان کیا ہے۔